محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ آج سے 8 اپریل تک لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے سیاحوں کو پہاڑی علاقوں میں محتاط رہنے اور موسمی صورتحال سے آگاہ رہنے کی ہدایت کر دی۔ تیز ہواؤں اور آندھی کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نظام میں شفافیت کے لیے رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ سبسڈی رقوم کی فراہمی کا آغاز گزشتہ روز سے ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطے میں کشیدگی کی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کا جائزہ۔ وزیر اعظم کو سبسڈی کی فراہمی پر عمل درآمد، ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے مزید کہا، مشکل کی اس گھڑی میں کسی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے میں عالمی تبلیغی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا امجد فاروق، مولانا عامر، مولانا مدثر شاہین اور دیگر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے اکابرین سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، غیر ملکی وفود کو ویزے کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ رواں سال بھی ایئرپورٹ پر اسپیشل کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے اکابرین نے وزیر داخلہ کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے مزار کے توسیعی منصوبے کی پیش رفت بارے بریفنگ دی۔ فرنٹ پلازا، ہائیڈرولک کینوپیز اور 17 کینال اراضی کے حصول سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا، دربار کا توسیعی منصوبہ زائرین کی سہولیات میں اضافہ کرے گا۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر پولیس افسران کی گاڑیوں کے پیٹرول کو بھی کٹ لگ گیا۔ آئی جی دفتر تعیناتی ایڈیشنل آئی جیز کی گاڑیوں کا پیٹرول 500 سے کم کر کے 150 لیٹر کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی رینک کے افسران کا پیٹرول بھی 400 سے کم کر کے 150 لیٹر ہو گیا۔ آئی جی پنجاب کے تمام آر پی اوز کو اسکواڈ کی گاڑیاں کم کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور جھٹکا، فی کلو گھی 15 روپے مہنگا۔ مارکیٹ میں 16 کلو گھی کا نستر نرخ میں 250 روپے کا اضافہ۔ مارکیٹ میں مختلف برانڈ کے گھی کا نستر نرخ 7,450 سے لے کر 7,600 تک مقرر۔ مارچ میں مجموعی طور پر 16 کلو گھی نرخ میں 500 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے۔ پام آئل اور پیٹرول نرخ بڑھنے سے گھی مزید مہنگا ہونے کا بھی خدشہ۔ گرہ فروشوں کی منمانیاں جاری، مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 70 روپے، فروخت 90 روپے کلو۔ ٹماٹر کی قیمت بھی سینچری کراس کر گئی، لہسن 600، ادرک 400، سبز مرچ 150، شلجم اور پالک 40 سے 50 روپے کلو فروخت۔ بھنڈی 250، شملہ مرچ 120، گاجر 50 روپے کلو میں دستیاب۔ کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 230، فروخت 300 روپے درجن۔ امرود 220، خربوزہ 150، اسٹرابری 300 روپے کلو بیچی جا رہی۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی، برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے کلو برقرار۔ مارکیٹ میں گوشت 620 روپے کلو فروخت ہو رہا۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 234 روپے ہو گئی۔ پاکستان کی قیادت روز و شب کوشاں ہے۔ روز اول سے یہ موقف اپنایا کہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نے ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھرپور مذمت کی ہے، وہاں عرب اسلامی ممالک پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی پاکستان نے بھرپور مذمت کی۔ اور ہماری قیادت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ان دنوں میں جس طرح برادر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے کر کے اور پھر سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، مصر یہ کوشاں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور عرب اسلامی دنیا کے اندر جو ہے آپس میں معاملات جو ہے ٹیبل کے اوپر طے ہوں۔
امریکہ اسرائیل ایران کی جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کا اتحاد امت سیمینار سے خطاب، بولے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بے بنیاد پروپیگنڈا افسوسناک ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ باغ جناح پاک میں 170 بچیوں میں جہیز کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب، صوبائی وزیر بلال یاسین کی تقریب میں شرکت۔ کہا، ہر 3 ماہ بعد مستحق خاندانوں کی بچیوں میں جہیز کا سامان تقسیم کیا جاتا ہے۔ حکومت تعلیم اور ہنر کے فروغ پر بھی زور دے رہی ہے۔ یہ اقدام معاشرتی فلاح و بہبود اور مساوات کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ جہیز تقسیم پروگرام کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقات کو سہارا دینا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کی مشکلات کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کم کی۔ اسلام آباد اور لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، بولے ایسٹر محبت اور ہم آہنگی کا عالمگیر پیغام ہے۔ ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کا کلیدی کردار ہے۔ ہم مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں رہنے والے مسیحی افراد اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری سے سری لنکا کے اعزازی قونصل جنرل یاسین جوہیا کی ملاقات۔ پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات، نشے کے عادی افراد کے علاج معالجے کے پروگرام پر گفتگو۔ ازما بخاری کا کہنا تھا، پنجاب میں اب منشیات فروشیوں کی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ پنجاب اسمبلی میں آج ریفارمز اور قانون سازی کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ لا ریفارمز اور قانون سازی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سمیت دیگر اراکین اسمبلی شرکت کریں گے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے پر عوام کو ریلیف دینے کا پلان۔ حکومت کی کرائے پر بسیں لے کر مفت ٹرانسپورٹ چلانے کی تیاری۔ ابتدائی مرحلے میں 1000 نان اے سی بسیں چلائی جائیں گی۔ فی کلومیٹر بس کا خرچ 309 روپے 47 پیسے آئے گا۔ ایندھن، تنخواہیں، مرمت اور ٹول ٹیکس سمیت تمام اخراجات شامل۔ ایک بس پر یومیہ لاگت 61,894 روپے سے زائد آئے گی۔ 1000 بسوں پر یومیہ خرچ 6 کروڑ 18 لاکھ روپے تک خرچ ہو سکتے ہیں۔ ماہانہ بنیاد پر اخراجات 1 ارب 85 کروڑ 68 لاکھ روپے ہوں گے۔